پڑوسی کو ستانا کبیرہ گناہ ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے ان دو پڑوسیوں کی خدا کے سامنے پیشی ہوگی جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے وہ دو پڑوسی خدا کے سامنے پیش ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی، نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ سے لڑائی کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ فرمایا، وہ جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی شخص کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ پھر فرماتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ کی نظر میں دو رخے شخص سے بدتر کوئی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں وحی کی کہ کوئی شخص اپنا رزق اور عمر پوری کیے بغیر دنیا سے واپس نہ جائے گا، لہٰذا حلال طریقوں سے حصول رزق میں تاخیر دیکھ کر اللہ کی نافرمانی والے حرام طریقوں سے حصول رزق کے متعلق نہ سوچو۔ یاد رکھو، اللہ کی فرما برداری کیے بغیر اس کی نعمتیں حاصل کرنا ممکن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کسی جنگل بیابان میں جس کا اونٹ گم ہو کر دوبارہ مل گیا ہو۔